بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے یعنی تاریخ اسلام، اس سے پہلے ہمارے 10 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو یوٹیوب چینل کو ساتھ سبسکرائب اینڈ فالو کر لیں، اٹیچ رہیں، اور کسی قسم کا آپ مشورہ کرنا چاہیں، ڈسکشن کرنا چاہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ہمارے لاسٹ 10 لیکچر اس حوالے سے شیئر ہو چکے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں تاکہ آپ وہ بھی سب دیکھ سکیں۔ ہمارا مقصد ناظرین خاص طور پہ تاریخ اسلام کا جو میں نے اپنا ایم بنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کیا جائے اور جو ہمارا اصل مقصد ہے، پیغام ہے، اس کی طرف لایا جائے۔ پیغام کیا ہے ہمارا؟ اسلام، دین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس میں کسی قسم کا ساتھ دینا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، کوئی آپ یہاں پہ اپنا مشورہ دینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پراپر باقاعدہ طور پر اس کو ہم مشورے کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ کوشش کریں گے ویڈیو ہمیشہ کی طرح مختصر سے مختصر ہے، لیکن آپ کو پتہ تاریخی سلسلہ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ترجمہ قرآن کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو مختصر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو وضاحت کے ساتھ پھر آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مزید ڈسکشن انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ سے گزارش یہ کہ ساتھ مستقل طور پر اٹیچ رہے اور دوسروں تک میرے پیغامات اور جو خاص طور پر یہ اسلامی سلسلہ ہے، چاہے وہ ہسٹری آف اسلام ہے، چاہے وہ مسلم پولیٹکس ہے، مسلم پولیٹکس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اس کے لیے آپ ساتھ اٹیچ رہیں، دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اور اسی طرح ترجمہ قرآن ہم نے شروع کیا ہوا سلسلہ، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، لہٰذا آپ ساتھ اٹیچ رہیں، انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے، اس سے پہلے تو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی دعوت پر کفار مکہ جو ہے مشرکین مکہ، ان کی طرف سے جو اذیتیں دی گئی، تکالیف دی گئی، وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ اور اس میں لاسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا، جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا، خانہ کعبہ میں ہنگامہ آرائی ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی تقریباً 40 کے قریب جو وہاں پر گئے تو کفار مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے وہاں پہ دھاوا بولا گیا اور ایک مسلمان کی شہادت ہوئی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم تذکرہ کیا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر اذیتیں برداشت کرنے کے بعد جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو اس وقت جو انہوں نے ظلم و بربریت کی وہ اس کو جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ پھر دیکھا کہ جب آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو آپ کے چچا جناب ابو طالب ان کی طرف وفد جانے لگے اور ان کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجنے لگے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائیں تو تاکہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں، ان کو جو چاہے وہ ملے گا۔ اس کا ہم تذکرہ کریں گے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو آج کل دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک لیکچر دیکھ رہے ہیں، جو آج کے مسلمان ہیں، خصوصاً پاکستان کے مسلمان، امت مسلمہ، تمام ممالک میں جہاں کہیں اردو سمجھ سکتے سننے والے ہیں، ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راہ حق پر تھے تو ان کو ہٹانے کے لیے کیا 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 گیا، اور حق پر ہونے کے وجہ سے یعنی اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغام ملا تھا وہ عام کرنے کی وجہ سے وہ اس پر ڈٹے رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ کے سامنے رکھنے۔ کتابیں بہت بھری پڑی ہیں، تاریخ کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے سارا کچھ بھرا پڑا ہے۔ میں کوئی اتنا اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ جو ہے نا میں بڑا اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، میں کتابیں لکھ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے وہ رکھوں گا جو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھنا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ انہی کی جو تحقیق ہے، ریسرچ ہے، انہی کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں آپ تک باتیں، پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اس مقصد میں ساتھ دیں گے۔ ناظرین یاد رکھیے گا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کفار مکہ نے کہ طرح طرح کی اذیتیں بھی دیکھ لی، ان کے ساتھیوں پر، ان کے جو غریب ساتھی جیسے ہوتے تھے نئے نئے دور میں، غلام بھی جس طرح ہوتے تھے، ظلم کر کے دیکھ لیا، جبر کر کے دیکھ لیا، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام الزامات لگاتے تھے، تب دیکھا کہ پھر بھی لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے ناظرین جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب دیکھا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، مختصر سا تذکرہ ہے، اس کو ذرا سنیے گا کیا کیا ہوا۔ ناظرین سب سے پہلے تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر اپنے بندے بھیجنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، جناب ابو طالب کے پاس، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ان کا آپس میں پیار بھی تھا، اور انہی کے ساتھ زیادہ تر وقت جیسے گزرتا، تو اور باقی ساری ڈسکشن جناب ابو طالب وہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ سرداری نظام تھا، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، یہ سرداروں کے خاندان میں سے تھا، بہت عظیم خاندان، اور اس میں جب وفد بھیجے جانے لگے تو سب سے پہلے کفار مکہ نے یہ بات رکھی، جو وفد گئے جن میں کچھ لوگوں کے نام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے کیا بات رکھی کہ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کے نام یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم بے وقوف ہیں، ہم احمق ہیں کہ ہم بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو ان چیزوں سے روکو، باز رکھو۔ اسلام پھیلا جب اور مسلمانوں نے ترقی کرنا شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد، تو پھر دوسرا ہتھ کنڈا یہ کفار کا تھا، پہلے تھا ظلم و زیادتی کرنا، وہ بھی انہوں نے جاری رکھا، دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنے بندے بھیجنا شروع کر دیے، سیاست کھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی طرح ان کے مقصد سے ان کو روک سکیں۔ یہ انہوں نے کام کیا۔ جب وفد گیا تو جناب ابو طالب کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، انہوں نے کیا آگے سے ان کو کہا، جناب ابو طالب نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو کوئی بھی یہاں پہ سعودی عرب جیسے آج کل کا سعودی عرب ہے، اس وقت تو سعودی عرب نام نہیں تھا، یہ تو ابھی کی بات ہے 100 سال پہلے کی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عرب کی زمین میں جو بھی رہتے ہیں وہ ان کو کھلی اجازت ہے، وہ کسی بھی طرح اپنے دین کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور جیسے چاہے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہر کسی کو اجازت ہے۔ تو پھر ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ جیسے سب کو اجازت ہے ویسے ہی ان کو بھی اجازت ہے، لہٰذا ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو، ان کو ان کی راہ پر چھوڑ دو، جیسا وہ کر رہے ہیں کرنے دو۔ اچھا، یہ وفد جب بھیجا گیا تو اس میں پہلے تو کچھ لوگ ظاہر سی بات وقفے سے جاتے رہے، لیکن ایک وفد وہ بھی آیا جن میں کچھ نام ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، عاص بن اشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل، یہ سب شامل تھے۔ یہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں احمق کہتا ہے، اور اس کو جو یہ پیغام پھیلا رہا ہے نا، یہ میسج پھیلا رہا ہے، اس کو اس سے باز رکھو۔ یہ ہمیں بڑا سخت ناگوار گزرتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے نام، ہمارے آباء و اجداد کے نام اس طرح کہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ان سے ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو تم اپنی بیزاری یعنی ان سے اپنا لا تعلقی کا اعلان کر دو، پھر ہم اس سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ اب جناب ابو طالب نے اس وفد کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے تمام لوگوں کو دیا، اور ان کو یہی کہا کہ جس طرح تمام لوگوں کو اجازت ہے ہر طرح کے مذہبی معاملات کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جب یہ بات انہوں نے سنی تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قتل کرنے کی وجہ سے سازشیں کرتے رہے، لیکن اگر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک
بڑے لیول پر خطرہ موجود ہے لڑائی جھگڑے کا، اور یہ اپنا جو بنو ہاشم کا خاندان ہے یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے، اور بڑے لیول پر یہ لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس چیز سے باز رہے۔ جب یہ سفارتی یہ لوگ جو تھے جب یہ چلے گئے، پھر جناب ابو طالب نے کیا کہا وہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بیٹا میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اسے اٹھا بھی نہ سکوں، ٹھیک ہے، اتنا بار بھی نہ ڈال کہ میں اس کو اٹھا بھی نہ سکوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ ابدیدہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے اس فرض کی بجاوری سے باز نہ آؤں گا، خدا اس کام کو پورا کر کے رہے گا یا میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ جب جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ سنی تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ جذبات تھے، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت، ہمت، بہادری، صبر و استقلال تھا جس نے اسلام کو مضبوط کیا، اور خاص طور پہ انہی کی تعلیمات پر پھر مسلمانوں نے ترقی بھی کی، مضبوط بھی ہوئے۔ اب یہاں پہ جب یہ ساری چیزیں ہو چکی، وفد بھی جا چکا، دوبارہ پھر جو ایک شخص تھا جن میں پہلے وفد میں بھی شامل تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ اب اس نے کیا کہا، یہاں پہ بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہوئی، اس کے بارے میں بھی آپ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحریک کو اٹھانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم مکے کا رئیس بننا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تم اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، اور اس میں بہت سی ان کو جس طرح آج کل دیکھتے ہیں نا آپ کے آفرز کی جاتی ہیں، جو مرضی کے مطابق لوگ نہیں چل رہے تو یا تو ان کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی کے طور طریقے استعمال کر کے اور طرح طرح کے ظلم کر کے ان سے اپنی بات منوائی جاتی ہے، یا پھر ان کو آفرز دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں یہ چل رہا ہے، جو نہیں مانتا زور زبردستی سے ان کو پھر مکمل آفریں دی جاتی ہیں، ان کو حکومتیں بھی دی جاتی ہیں، اس صوبے میں تم بیٹھو، اس صوبے میں تم بیٹھو، یہاں پہ تم نے لوٹنا ہے، یہاں سے ہم نے لوٹنا ہے، پورے ملک کو ایسے کر کے ہم نے مل کے لوٹنا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پاکستانی پولیٹکس کے نام پہ۔ پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے ہمارے لیکچرز جاری ہیں، آپ سے امید ہے آپ اس میں بھی ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے اس نے طرح طرح کی آفرز دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم کوئی بادشاہی لینا چاہتے ہو کسی قسم کی، کسی خاص علاقے میں، کسی خاص جس طرح ایک ملک ہے یا کسی، یہ تمام طرح یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو سعودی عرب ہے آج کا، عرب کی زمین کا، انہوں نے جس خطے کا کہا، کہتے کہ آپ جس خطے کا کہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، لیکن اس چیز سے باز آ جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ یہ بھی آفر دی گئی کہ آپ جس گھر میں چاہیں، جس خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں چاہے، آپ کا رشتہ کروا دیا جائے گا۔ یہ طرح طرح کی باتیں سامنے آپ کے رکھی گئیں، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کی، لیکن دو آیات جو واضح طور پر اس میں ہسٹری میں، تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے رکھی۔ کون سی آیات ہے؟ پہلی جو آیت ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 24 ہے، سورہ حامیم سجدہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 6، اور دوسری جو آیت میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں وہ بھی اسی سورت کی ہے، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ، اور آیت نمبر 8، کہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ویسے جو پہلی آیت ہے اس کو ذرا پہلے آپ سن لینا، تھوڑا سا یہاں پہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں گے، یہ وہ ترجمہ پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کا پھر آگے چلتے ہیں۔ تم فرماؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا تم فرماؤ، اے نبی تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ یہ وہ آیت ہے
سب سے پہلی چیز بہت سے لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں، انہوں نے یہ آیت جو ہے نا پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تم جیسا آدمی ہوں، بشر ہوں۔ یہاں پہ آپ نے ٹھہر کر ذرا سوچ کر چلنا ہے کہ آپ کے نبی، ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کل انما انا بشر مثلکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے، جیسے یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ کفار سے خطاب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کفار کا وفد آیا ہوا ہے۔ یا تو یہ ایسے لوگ جو نبی کی ذات پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ یہ مان لیں کہ وہ کفار کے صف میں کھڑے ہیں، وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں شامل تھے۔ یا تو یہ واضح طور پر اقرار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے اس طرح فرما رہے ہیں۔ یہ جو خطاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نازل ہوا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتانے کے لیے تم جیسا بشر ہوں۔ جب وہ ان سے بارے میں قیامت کے بارے میں پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ یہ جب آیت نازل ہوئی، یہاں تک آیت کا حصہ پڑھ دیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم۔ جو بھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھے نا، یہ آپ یاد رکھیں کہ ان سے کہیے گا ذرا اگلے دو لفظ پڑھ کے آپ کو سنا دیں کہ کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بشر نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن جب وہ آیت کا اتنا حصہ پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، تو اگلا جو لفظ ہے نا، دو لفظ یاد رکھیں، یوحا الیکم، ٹھیک ہے، میں تو تمہیں جیسا ہوں، یہ تو انہوں نے فرما دی، لیکن آگے کیا ہے آیت کا حصہ ہے، مجھے وحی ہوتی ہے۔ ناظرین یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے، اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ کسی بھی غیر نبی کے بارے میں یہ سوچنے والا بھی کافر ہے کہ اس پر وحی نازل ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کیونکہ مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی وحی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے کیسے ہو گئے، ہم ان جیسے کیسے ہو گئے، سب سے بڑا ڈیفرنس آج آپ کو بتا دے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ اس پر بہت میں آپ سے ڈسکس کرتا، لہٰذا آپ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر اعتراض کرنے والوں کا بھی سد باب کرنا ہے اور ان کو جواب دیتے رہنا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ آپ ذرا سنیے گا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، وہ ہے سارے جہاں کا رب۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ وفد آتے رہے اور عتبہ بن ربیعہ بھی آیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات جو ہے نا جو نازل ہوئی تھی یہ پڑھ کر سنائی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تو تم جیسا ہوں، آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرق بھی ساتھ واضح انہوں نے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، مختصر سی بات اور بہت ہی جامع 2 ٹوک پیغام کہ جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ہم اس کو یہ کریں گے کہ تقسیم کریں گے جس طرح تم لوگ کرتے ہو، طرح طرح کے خدا بنا کے اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مشرک بنتے ہو، تو نہ یہ ہم چیز کریں گے اور نہ ہی ہم، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ نہ ہم اپنے جو اعلان ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ وہ اعلان تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ گئے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر و استقامت کے ساتھ چلے۔ یہ آپ کے سامنے پیغام ہم رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس میں جو چند باتیں ہوئی ہیں وہ مقصد آخر میں کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کرتے چلتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا راہ حق سے ہٹانے کے لیے، لیکن وہ نبی ہو کر جن کے پاس تمام تر اللہ تعالیٰ نے اختیار جن کو دے دیے، وہ اس پر ڈٹ گئے، تو پھر آپ اور ہم کیوں نہیں اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ملک پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں یہی ظلم و زیادتی، یہی جبر، یہی آفریں، یہی مراعات دی جا رہی ہیں، یہی سارا کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح اسلام سے بھی دور رہیں اور دنیا کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں آ کر یہ وہ سب کچھ بھول جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ اسی وجہ سے آج ملک پاکستان کی یہ صورتحال ہے، کبھی کوئی ملک کو لوٹ رہا ہے، کبھی کوئی لوٹ رہا ہے۔ آپ سے
گزارش ہے کہ اگر آپ ملک کے لیے مخلص ہیں، اسلام کے لیے مخلص ہیں، اس مقصد میں میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، آپ کے لیے جاری رہے گا اور امت مسلمہ کے لیے جاری رہے گا، خاص طور پر جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے، بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اسکرین پر نمبر موجود ہوگا، ہمارا رابطہ کر لیجیے گا کسی قسم کی ڈسکشن مزید کرنی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔